اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ سے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ جو سبق ہم پڑھیں گے اس کی آخر پر تفسیر، ترجمہ مختصر انداز کے اندر ہم وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے، ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے منع فرما رہا ہے، اور کس قوم کے متعلق کن لوگوں کے بارے میں ہمیں خبردار کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 تا 60 آپ کو پڑھنا سکھائیں گے اور اس کی آخر پر مختصر تفسیر جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے قبل وہ بات جو ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں آج بھی کہوں گا، جن کے وضو نہیں ہے وہ وضو فرما لیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو وضو کے بغیر چھونا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ جن احباب نے وضو کر لیا ہے، وضو کر کے بیٹھے ہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے سبق کا آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 تا 60 آپ کو پڑھنا سکھائیں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم سا ہے تو سا کے اندر سیٹی کی آواز جو ہے وہ ہم نہیں آنے دیں گے۔ ثم بعثناکم من بعد موتیکم ایسے نہیں کریں گے، لمبا نہیں کریں گے، تا زیر تی بس، تو تا زیر تی ایسے کھینچ کر ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو تب ہوتا ہے جب کھڑی زیر ہوتی ہے یا اس کے بعد آگے یا ہوتی تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں۔ من بعد موتکم لعلکم تشکرون ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون وظللنا علیکم الغمام واو زبر وا، ظا لام زبر ظل، لام زبر لل، ظلل نون الف زبر نا، وظللنا علیکم الغمام، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، علیکم غین زبر غ، میم الف زبر ما، میم زبر ما، غمام، وظللنا علیکم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم میم الف زبر ما، را زبر را،
زا قاف زبر زق رزق نون کھڑی زبر نا رزقنا قاف میم پیش کم رزقناکم کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا وا زبر وا لام زبر لا میم واو پیش مو نون الف زبر نا ظلمونا ولكن كانوا واو زبر وا لام خلی زبر لا کاف نون زیر کن ولكن كانوا کاف الف زبر کا نون واو مد پیش نو كانوا ولكن كانوا أنفسكم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب شین حمزہ زیر شی تا میم پیش تم شئتم را زبر را غین زبر غا راغا دال واو دو زبر داؤں راغا داؤں وادخلوا الباب واو دال زبر ود دال خا پیش خو لام پیش لل وادخلوا با الف زبر با با زبر با وادخلوا الباب سجدا وقولوا سین جیم پیش سج جیم زبر جا سجا دال واو دو زبر داؤں سجدا وقولوا حطة حا طا زیر حط طا زبر طا حطة تا دو پیشتن حطة نغفر لكم خطاياكم حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا
سجدا وقولوا حطۃ، حطۃ، پہلا طا ہے دوسرا تا ہے، طا پر پڑھا جائے گا، تا باریک پڑھا جائے گا، حا طا زیر حط، طا زبر طا، حط، تا دو پیش تن، حطۃ، تو چونکہ آگے نون ہے تو تا کو یعنی جو آخر والی گول تھا اس میں نون کے ساتھ ملائیں گے، تو تا نون دو پیش تن، حطۃ نغفر لکم، نغفر لکم خطایاکم، خطایاکم وسنزید المحسنین، وسنزید المحسنین، وسنزید المحسنین، فبدل الذین ظلموا، فبدل الذین ظلموا قولا، قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، غیر الذی، غین یا زبر غی، را لام زبر رل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، غیر الذی قیل لهم، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیل لام زبر لا، حامیم پیش ہم، قیل لهم فأنزلنا، فأنزلنا على الذين ظلموا، على الذين ظلموا رجزا من السماء، را جیم زیر رج، زا میم دو زبر زم، رجزا من السماء، میم زیر می، نون سین زبر نس، سین زبر سا، میم الف ما زبر ما، من السماء، حمزہ زیر ای، من السماء بما كانوا يفسقون، بما كانوا يفسقون، بعدیر بھی میم الف زبر ما، بما کانو، کاف علی زبر کانون واو پیش نو، کانو یفسقون، یفسقون، قاف پر پڑھا جائے گا، یعنی دو نقطوں والا قاف ہے تو اسے موٹا کر کے ادا کریں گے، بما كانوا يفسقون، وَإِذِ اسْتَسْقَى، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اچھا یہاں دیکھیں اضْرِب، جو اضْرِب را کے بعد با ہے وہ مجزوم ہے، یعنی اس پر جزم ہے، اس کے بعد جو با آ رہا ہے وہ مشدد ہے، یعنی اس پر شد ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم پہلی با کی بجائے دوسری با جو ہے را کو اس کے ساتھ ملائیں گے، یعنی فَقُلْنَا اضْرِب، نون تو زبر نض، را بعد رب، بعد بی، رب، عین زبر ع، صاد الف زبر صا، کاف زبر کاف، لام زبر کل، حا زبر حا، جیم زبر جا، را زبر را، حجا را، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، فَقُلْنَا اضْرِب، یہاں ایسے نہیں کریں گے کہ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ایسا نہیں ہوگا، چونکہ یہ بِعَصَاكَ یہ ہے پورا، تو ہم اسے ملا کر پڑھیں گے، وہ اس طرح اس کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھیں گے، اسے توڑیں گے نہیں، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، حجر وقف کریں گے تو حجر، حجر، فَانْفَجَرَتْ، فَانْفَجَرَتْ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
عشرۃ عشرۃ عینا، وقف کریں گے تو عشرۃ عینا، عشرۃ عینا، قد علم قد علم کل اناس مشربہم، کل اناس مشربہم، کل اناس مشربہم، کلوا واشربوا، تھوڑا تھوڑا، کلو واو کی وجہ سے کھینچا جائے گا، واشربوا واو کی وجہ سے کھینچا جائے گا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، من رزق اللہ، ولا تعثوا ولا تعثوا فی الارض فی الارض مفسدین، مفسدین، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ آج کا ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 تھا، 60 تھا۔ ابھی ہم اسے اب دوبارہ پڑھ کر آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ اسے خاموشی سے سماعت کر سکیں اور آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد ہم اس کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہمارا یہ جو سبق تھا اس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 تا 60 ہم نے آپ کو پڑھنا سکھائی ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر جو ہے اور ترجمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک بریک لیں گے
آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 تا 60 آپ کو پڑھنا سکھائی ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی اس کی مختصر تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن ہمیں کیسے خطاب کر رہا ہے۔ تو آئیے آج کے اپنے سبق کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھات پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ محتشم سامعین، آج کے ہمارے درس کا یہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کی مختصر تفسیر کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ فرمایا گیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنایا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اور اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو۔ عمالقہ قبیلہ جو ہے اس سے اس بستی کو، اس جگہ کو آزاد کروانا ہے، اور تم جہاد کرو، اور مصر کو چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ، اسی جگہ پر تم ٹھہرو۔ اب مصر کو چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، بات کو ادھر پھیرا ادھر پھیرا، لیکن جب مجبور ہو گئے تو مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں انہیں
روانہ ہونا پڑا۔ اب راستے میں جو کوئی دشواری آتی، کوئی سختی آتی، کوئی تکلیف پیش آتی، تو یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے کہ ہمیں یہ تکلیف، یہ شدت، یہ پریشانی۔ اچھا، جب یہ قافلہ صحرا میں پہنچا، وہاں پہنچے کہ جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا، نہ کوئی غلہ تھا، تو وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی، گرمی کی، بھوک کی شکایت کی، ان ساری چیزوں کی یہ شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، جو رات دن ان کے ساتھ چلتا۔ وہ بادل دن رات ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون جو تھا وہ نازل فرمایا، جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا۔ آسمان کی طرف سے وہ جو نوری ستون تھا ان کے قریب ہو گیا۔ اچھا، اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ چلتا۔ جب رات ہو جاتی اور کبھی ایسا ہوتا کہ چاند روشنی نہ دیتا، تو وہ نوری ستون انہیں روشنی دیتا، اور اس کی روشنی کے اندر ان کے لیے چلنا جو تھا وہ آسان تھا۔ اللہ نے ان پر یہ بھی مہربانی فرمائی کہ ان کے کپڑے وہ میلے نہیں ہوتے تھے، پرانے نہیں ہوتے تھے، ناخن ان کے بڑھتے نہیں تھے، بال ان کے بڑھتے نہیں تھے کہ ان کو وہ ناخن جو ہے وہ تراشنا پڑتے، بال کٹوانا پڑتے، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے ان پر بڑا حضرت موسیٰ کی دعا سے خاص کرم فرمایا اور ان پر مہربانی فرمائی۔ آگے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اور کھانے کا کیسا انتظام ہوا کہ انہیں من و سلوہ یہ ملنا شروع ہو گیا۔ من و سلوہ کیا ہے؟ من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز ہے، جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا یعنی تقریباً 4 کلو وہ اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے ہیں۔ چادروں میں لے لیتے، سارا دن اسے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ من ہے ایک قول کے مطابق۔ بعض مفسرین نے کہا کہ من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمائے۔ تو اللہ نے بغیر مشقت اور بغیر کاشتکاری کے ان پر احسان فرمایا، اور اللہ نے انہیں وہ چیزیں عطا فرمائی، تو وہ من ہے۔ سلوہ کیا ہے؟ سلوہ کے بارے میں صحیح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جو اللہ رب العزت نے اس قوم کو عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کرتے اور شکار کر کے پھر اسے کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں من اور سلوہ ہفتے کو بالکل نہیں آتی تھی، اور باقی ہر روز پہنچتی، جمعہ کے دن دگنا آتی بڑھ کر، اور جمعہ کے بارے میں نے حکم دیا گیا کہ تم جمع کر لیا کرو، یعنی ہفتے کا بھی جمعہ کے دن تم رکھ لیا کرو۔ ہفتے کو چونکہ بالکل یہ نہیں نازل ہوتی تھی، جمعہ کو دگنا نازل ہوتی، اور جمعہ کے بارے میں نے حکم فرمایا کہ جمعہ کا بھی تمہیں آنا ہے، اور جو ہفتے کو نازل نہیں ہوگا وہ بھی تم اپنے پاس رکھ لینا، لیکن اس سے زیادہ تم ذخیرہ نہ کرنا، جمع نہ کرنا۔ لیکن اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور انہوں نے ذخیرے جمع کیے، اور پھر ہوا کیا کہ ان کی آمد جو ہے وہ بند کر دی گئی، اور یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا تھا کہ دنیا میں یہ نعمت سے محروم ہو گئے، اور آخرت کے اندر یہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو اللہ کریم نے پھر من اور سلوہ کو ان سے روک دیا۔
آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس شہر سے مراد وہ بیت المقدس ہے، یا بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اریحا جو بیت المقدس کے قریب ہے وہ مراد ہے، جس کے اندر عمالقہ جو تھے وہ آباد تھے اور اسے خالی کر کے وہ گئے تھے۔ وہاں غلے تھے، میوے تھے، بکثرت کھانے کی چیزیں اور اشیاء تھی۔ اس بستی کے اندر داخل ہوتے وقت اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب یہ بستی کے دروازے کے اندر داخل ہونے لگے تو، اور وہ دروازہ جو تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے داخل ہونا تھا، وہ دروازہ ان کے لیے کعبے کی طرح تھا، اور اس میں جب داخل ہونا ہے تو فرمایا اس کی طرف سجدہ کرنا اور گناہوں کی معافی جو ہے وہ تمہارے لیے سبب ہوگا، تم ایسے کر کے وہاں سے گزرو گے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور جب داخل ہو تو اپنی زبان سے حطوۃن حطوۃن کہتے جائیں۔ یہ ایک کلمہ استغفار تھا، تو انہیں یہ حکم ہوا ایک تو تم نے جھک کر گزرنا ہے، سروں کو جھکا کر گزرنا ہے، دوسرا فرمایا کہ تم نے حطوۃن کا ورد کر کے وہاں سے گزرنا ہے۔ بنی اسرائیل نے ان دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے یہ لوگ دروازے کے اندر داخل ہوئے، اور کلمہ استغفار یعنی جو حطوۃن تھا اس کی بجائے انہوں نے حبۃ فی شعرۃ یہ کہتے ہوئے وہاں سے گزرے، جس کا معنی تھا کہ بال میں دانہ۔ اب جب دونوں حکموں کی انہوں نے نافرمانی کی، سروں کو جھکا کر نہ گزرے، سرین کے بل بل کے گزرے، حطوۃن کی بجائے حبۃ فی شعرۃ کہا، کلمہ استغفار کی بجائے ایک لاغو کلمہ جو تھا اس کو انہوں نے کہا، ان پر پھر اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر سزا مسلط کر دی گئی۔ سزا کیا تھی؟ ان پر طاعون جو ہے اس کو مسلط کر دیا گیا، کہ جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد کے اندر اسرائیلی جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب جو ہے اس کو نازل کر دیا۔ بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب مسلط کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ایک ساعت کے اندر، ایک گھڑی کے اندر ان کے 70,000 افراد جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے۔ یہاں طاعون کا ذکر ہوا تو طاعون کے متعلق جو ہے وہ بھی چند ایک احادیث جو آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہذا جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم وہاں موجود ہو تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم پھر وہاں جاؤ نہیں، جہاں طاعون ہے تم وہاں جاؤ نہیں، اگر تم وہاں ہو اور طاعون آ جائے تو پھر تم وہاں سے نکلو نہیں۔ ایک اور روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے، جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں تم نہ جاؤ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا سے روایت فرماتی ہیں میں نے رسول کریم علیہ السلام سے طاعون کے بارے میں عرض کی تو حضور علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اس طاعون کو اللہ کریم نے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں کہ جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے میرے لیے
وہ مجھے پہنچنا ہے، جو تکلیف اللہ نے میرے لیے لکھ دی ہے وہ تکلیف مجھے پہنچنی ہے، اور جو اللہ نے میرے لیے لکھی نہیں ہے وہ مجھے پہنچ نہیں سکتی۔ تو فرمایا اسے اگر موت آ جائے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا، شہادت کی موت اللہ کریم اسے عطا فرمائے گا۔ حال میں جو کرونا وائرس چل رہا ہے اس کو اسی طاعون کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، چونکہ طاعون کی یہ وہ بیماری تھی کہ جو ایک وبا تھی اور یہ متعدی تھی، بڑھتی تھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ تو کرونا وائرس جو ہے یہ بھی اس کو اسی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ وہی ایک بیماری ہے جس کو حال میں کرونا وائرس کا نام دے دیا گیا ہے۔ اب آپ طاعون کے متعلق جو احادیث سماعت کر چکے ہیں انہی احادیث کو سامنے رکھ کر آپ اس بیماری کو سامنے رکھ لیجئے، اور جو حکم اس کے متعلق دیا گیا وہی اس پر آپ لاگو کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، جب میدان تی کے اندر بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی اور کہنے لگے کہ ہمیں تو پانی چاہیے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو پتھر سے پانی کے 12 چشمے جو تھے وہ جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنا اپنا چشمہ جو تھا، اپنی اپنی گھاٹ جو تھی اس کو پہچان لیا، اور پھر انہوں نے وہاں سے پانی کو حاصل کیا۔ یہاں ایک قابل غور نقطہ ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور سامعین و ناظرین کی توجہ جو ہے اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ پتھر سے پانی کا نکلنا، یقیناً یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک معجزہ ہے، لیکن یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یقیناً یہ ایک معجزہ ہے کہ پتھر سے پانی کو نکال دینا، لیکن کہتے ہیں کہ پتھر جو ہے یہ زمین کی جنس سے ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے کہ وہاں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ پتھر سے پانی نکلنا یقیناً یہ ایک معجزہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں کہ جتنا بڑا معجزہ جناب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو دکھایا۔ اور وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ معجزہ یہ تھا کہ حضور نے اپنی انگلیاں مبارک جو تھی ان سے پانی کے چشموں کو جاری فرما دیا۔ اب یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ پتھر زمین کی جنس ہے، زمین سے پانی نکلتا رہتا ہے، پتھروں سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس سے عجیب تر بات ہے کہ گوشت پوش سے پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے، اور یہ بڑی حیرت والی بات ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا معجزہ عطا فرمایا، بلکہ جتنے سارے نبیوں کے پاس معجزے تھے وہ سارے میرے آقا کے پاس معجزے تھے، اور اس سے بڑھ کر کئی گنا حضور کے پاس معجزات جو تھے وہ موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پانی کی چشمے جو تھے وہ انگلیوں سے بہہ نکلے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ یہاں اس آئے مقدسہ سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد طلب کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ حقیقی مدد چونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، لیکن اللہ کی طاقت سے، اس کی توفیق سے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ اسی کے ضمن آپ 2 احادیث سماعت فرما لیں۔ ایک بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو طاقت دی ہوتی ہے، قوم ان سے مدد مانگتی ہے اور نبی ان کی مدد فرماتے ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمرو جو تھے وہ وفات پا گئے، ان پر قرضہ تھا۔ جب ان پر قرضہ تھا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے فاستعنت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی غرمائہ ان یدعوا من دینہ، میں نے حضور علیہ السلام سے ان کے قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی۔ میں نے حضور سے مدد مانگی کہ وہ ان کا قرضہ جو ہے وہ کچھ کم کر دیں۔ حضور نبی رحمت و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق ان لوگوں سے بات کی کہ تم ان کا قرضہ معاف کر دو، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ مفہوماً عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے
یہ کہہ دیا کہ ہم قرض معاف اپنا نہیں کر سکتے، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم فرمایا کہ تمہارے پاس جتنی کھجوریں موجود ہیں تم ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرو، ایک ڈھیر بناؤ، اور جب بنا لو تو پھر مجھے بلانا۔ حضرت جابر نے ایسا کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب تم کھجوریں دینا شروع کر دو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود، اور حضرت جابر نے کھجوریں دینا شروع کر دیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرا سارا والد صاحب کا جو قرضہ تھا وہ اتر گیا، اور میں نے دیکھا کھجوریں ویسے کی ویسے ہی باقی پڑی ہوئی تھی، کھجوریں بھی باقی پڑی ہیں اور سارا قرضہ جو ہے وہ بھی اتر گیا، اور اللہ کریم نے حضور کی برکت سے اس قرضے کو بھی ختم فرما دیا، اور سرکار کا یہ معجزہ بھی امت کے لیے ظاہر فرما دیا۔ ایک اور روایت ہے جو بخاری شریف کے اندر ہی کتاب المناقب کے اندر موجود ہے، حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی تھی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چمڑے کا تھیلا تھا جس کے اندر پانی موجود تھا۔ حضور علیہ السلام وضو فرمانے لگے، اور وضو فرما رہے تھے تو صحابہ ارد گرد آ کر اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، ایسے کیوں تم جمع ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی صرف جو اس چمڑے کے تھیلے کے اندر موجود ہے وہی ہے، ہم نے وضو بھی کرنا ہے، ہم نے پانی پینا بھی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چمڑے کے تھیلے کے اندر اپنے ہاتھ مبارک، دست مبارک کو رکھا، تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سے وضو کر لو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وضو بھی کیا، ہم نے سواریوں کو پانی بھی پلایا، ہم نے خود بھی پانی پیا اور سیر ہو کر پانی پیا۔ حضرت سالم بن ابی جعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ جب یہ معاملہ پیش آیا تھا تو آپ کتنے لوگ تھے کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے جو چشمے جاری ہوئے اور اس تھیلے سے تم نے پانی اخذ کیا، آپ کتنے لوگ تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو تب بھی وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا اور پانی بچا رہتا اللہ کے رسول کی برکت سے، لیکن اس وقت ہم تقریباً 1500 لوگ تھے کہ جنہوں نے اس پانی کو استعمال کیا، وضو کیا، خود پیا، اور اس پانی کو استعمال کرنے کے بعد دیکھا پانی ویسا ہی موجود ہے۔ یہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جو تھے وہ جاری ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کی برکات سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی حاجت کو پورا کیا۔ اللہ اکبر۔ انسانوں کے علاوہ حیوانات اور وہ بھی اپنی تکالیف حضور کی بارگاہ میں لے کر آتے، حضور ان کی مدد فرماتے، جمادات اپنی مرادیں لے کر آتے، حضور ان کی مرادوں کو پورا فرماتے۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں درخواست لے کر آئی اور حضور نے اس کی درخواست کا پورا نہ ہو، سرکار ہمیشہ انہیں نوازا کرتے تھے۔ آگے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا کہ آسمانی طعام یعنی من اور سلوہ جو ہے اس کو کھاؤ، اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں اللہ کریم نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اور بغیر محنت کے یہ تمہیں سب کچھ جو ہے یہ میسر ہوا۔ لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ اور فساد سے بچو، گناہوں کے اندر تم اپنے آپ کو مبتلا مت کرو، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ یہ ہر امت کو حکم تھا، یہی حکم تھا کہ تم اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو، لیکن یہ یاد رکھو کہ فتنہ نہ پھیلاؤ، فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یعنی کیسے کھاؤ؟ حلال کھاؤ، حلال کماؤ، جتنا مرضی کھاؤ، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ حرام مت کماؤ، حرام مت کھاؤ، اور کھا کر اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ حلال کھاؤ تو اس کے بعد اللہ کی ناشکری نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کا شکر یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج کا ہمارا یہ سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 تا 60، جو ہم نے آپ کو پڑھنا بھی سکھائی، اور اس کی مختصر تفسیر اور ترجمہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مالک ارض و سما کی بارگاہ میں دعا ہے
ہم سب کے سینوں کو، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔